الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صدق الله مولانا العلي العظيم. اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام و دیگر مہمانان اور یہاں مدرسے کے اس پنڈال میں تشریف لائے ہوئے احادیان بستی اور میرے نوجوان بھائیوں، چھوٹے چھوٹے پیارے بچوں بچیوں، آج کا جو دن ہے 26 جنوری، آپ حضرات کو معلوم ہے کہ اس کو یوم جمہوریہ کہا جاتا ہے. ہندی میں اس کو گنتنتر دیوس کہتے ہیں، انگریزی میں اس کو ریپبلکن ڈے کہتے ہیں. کیا مطلب ہے اس کا یوم جمہوریہ کا؟ میں کوئی تقریر نہیں کر رہا ہوں، آپ کے سامنے چند باتیں مختصر انداز میں بتلانی ہے. جمعے کی بھی تیاری کرنی ہے آپ حضرات کو، اس لیے بہت مختصر سے وقت میں چند باتیں آپ حضرات کے گوشے گزار کرنی ہے. عزیز پیارے نوجوانوں اور بچوں بچیوں، میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ یوم جمہوریہ ہے. یوم جمہوریہ کس کو کہا جاتا ہے یا ریپبلکن ڈے کس کو کہتے ہیں؟ اس دن 26 جنوری میں ہندوستان کا جو سیکولر دستور ہے، جمہوری دستور، یہاں کا آئین، اس کو نافذ کیا گیا. میں آپ حضرات کو یہ بتاتا چلوں کہ اس ملک کی آزادی کے لیے اور اس ملک کو غلامی سے نجات دلانے کے لیے مسلمانوں نے، علماء کرام نے زبردست قربانیاں پیش کی ہیں. 1857 کی جنگ آزادی میں صرف 51,000 علماء کرام کو، صرف 51,000 علماء کرام کو انگریزوں نے تختہ دار پر لٹکایا اور ان کو قتل کیا، اور تمام مسلمانوں کی تعداد کو ایک اندازے کے مطابق تقریباً 3.5 لاکھ مسلمان صرف 1857 کی جنگ آزادی میں شہید ہوئے. ہمارے نوجوانوں کو لے دے کر ایک دو نام معلوم ہے، بس مولانا ابوالکلام آزاد وغیرہ ایک دو نام ان کو یاد ہیں، باقی ان کو معلوم نہیں
کہ ہمارے بزرگوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ سب سے پہلے اس ملک کو انگریزوں کی غلامی سے نجات دلانے کے لیے سب سے پہلا شخص جو کھڑا ہوتا ہے اور جس نے اس ہندوستان کو دارالحرب قرار دیا، یعنی انگریزوں سے جہاد اس ملک میں فرض ہے اور انگریزوں سے آزادی اس ملک میں ضروری ہے، اور اس کے لیے انگریزوں سے جہاد کرنا ہے، لڑائی لڑنی ہے، جنگ لڑنی ہے۔ وہ ہمارے بہت بڑے بزرگ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ تھے۔ انہوں نے اس ملک کو دارالحرب قرار دیا اور اپنی سرپرستی میں رائے بریلی کے بہت بڑے بزرگ تھے حضرت سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ، ان کی عمارت میں حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ، شہید ان کے ساتھ لگایا جاتا ہے اس لیے کہ وہ بالا کوٹ کی پہاڑی پر جنگ لڑتے ہوئے شہید ہوئے ہیں۔ اب وہ بالا کوٹ کی پہاڑی تقسیم کے وقت میں پاکستان میں چلی گئی، اس وقت پورا ملک ایک تھا اور سکھوں سے جنگ لڑتے ہوئے بالا کوٹ کی پہاڑی پر سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ اپنے تقریباً 300 ساتھیوں کے ساتھ شہید ہو گئے تھے۔ تو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے اس ملک کو انگریزوں کی غلامی سے نجات دلانے کے لیے اپنے ایک شاگرد سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کی عمارت میں باقاعدہ فوج ترتیب دلوائی اور ان کو اس کام کے لیے آگے بڑھایا اور اپنے بڑے بڑے شاگردوں کو ان کی عمارت کے تحت جنگ لڑنے کے لیے حکم فرمایا اور باقاعدہ تربیت دی گئی، تیاری کی گئی۔ تقریباً یاد رہنا چاہیے تقریباً 100 سال تک اس ملک کو انگریزوں کی غلامی سے نجات دلانے کے لیے تنہا بالکل کوئی میدان میں نہیں تھا سوائے مسلمانوں کے اور علماء کرام۔ 100 سال تک آج ہم یہ دن منا رہے ہیں، ریلی نکال رہے ہیں، پورے ملک میں جشن منایا جا رہا ہے، 75واں جشن۔ لیکن یہ جشن ہم کیوں منا رہے ہیں؟ اکثر تو بس بھیڑ میں جٹ جاتے ہیں، انہیں معلوم نہیں ہے کہ اس ملک کو آزادی دلانے کے لیے ہمارے بزرگوں نے کتنی قربانیاں پیش کی، ان کے نام نہیں جانتے ہیں، لیکن کم از کم نام نہ جانے اتنا معلوم ہونا چاہیے کہ کتنی زبردست قربانیاں علماء کرام نے اور مسلمانوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے دی۔ دہلی سے لے کر لاہور تک کوئی درخت ایسا نہیں تھا، دہلی سے لے کر لاہور تک کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس پر کسی عالم کی یا کسی داڑھی کرتے پاجامے والے کی لاش لٹکی ہوئی نہیں تھی، ایک درخت بھی ایسا نہیں تھا۔ علماء کرام، علماء دیوبند، علماء دیوبند، دارالعلوم دیوبند، ہندوستان، علماء کرام، مجاہدین آزادی۔ اور انگریزوں نے پھانسی دینے کے علماء کرام کو، مسلمانوں کو، داڑھی ٹوپی والوں کو قتل کرنے کے لیے اور آزادی کی روح ان کے اندر سے نکالنے کے لیے، جہاد آزادی کی روح ان کے ذہنوں سے مٹانے کے لیے مختلف قسم کی سزائیں بنا رکھی، مختلف قسم کی سزائیں۔ چنانچہ درخت کے نیچے ہاتھی کو لایا جاتا، ہاتھی کے اوپر کسی مسلمان کو یا کسی عالم کو بٹھا کر کے پھانسی کا پھندا درخت کے اوپر لٹکا ہوا ہوتا اور اس کو وہاں پر پھانسی دے کر لٹکا کر نیچے سے اونٹ کو گزار دیا جاتا، وہاں لٹک رہا، وہیں پر مر جاتا۔ اسی طرح
انگریز مورخ ہے مسٹر ایڈورڈ ٹامسن، اس نے پوری جنگ آزادی کو تقریباً تصویر کا دوسرا رخ اس میں ترتیب دیا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ وہ عالم و مسلمان اس درخت کے اوپر اسی طرح سے پھانسی کے پھندے کو چوم لیتا، لیکن اس جہاد آزادی کی روح مسلمانوں کے دلوں سے نہیں نکلتی، اور وہیں لٹکے لٹکے اس کی لاش اس طرح سے بن جاتی جیسے انگریزی میں آٹھ کا ہنسا ہوتا ہے، آٹھ کا، اس طرح سے وہ ہو جاتی لاش، مہینوں وہ لاش لٹکی رہتی تاکہ لوگ اس کو دیکھ دیکھ کر عبرت حاصل کریں اور پیچھے ہٹ جائیں، مگر الحمدللہ جہاد آزادی کے روح مسلمانوں کے دلوں سے نہیں نکال سکا انگریز۔ اسی طرح سے لاہور کی جامع مسجد میں، جو شاہجہانی جامع مسجد ہے لاہور کی، جیسے دلی کی جامع مسجد ہے، اسی طرح سے لاہور میں بھی شاہجہاں بادشاہ کی بنوائی ہوئی، عالمگیر کے رحمت اللہ علیہ کے جو والد تھے ان کی بنوائی ہوئی مسجد شاہجہانی مسجد اس کو کہا جاتا ہے، اس کے صحن میں باقاعدہ توپ کے ذریعے سے عالم یا کسی مسلمان کو سزا دی جاتی، کس طرح سے توپ کے سامنے اس کی لاش اس کو لٹکایا جاتا اور گولا داغ دیا جاتا، جس سے اس کے چیتھڑے بکھر کر صحن مسجد میں بکھر جاتے تھے، چیتھڑے بکھر جاتے تھے، گوشت کی بوٹیاں بکھر جاتی تھی، یہ حال ہوتا تھا۔ اسی طرح سے بہت سے علماء کرام کو دلی میں اس طرح سے سزا دی گئی کہ بوری میں اس کو بند کیا جاتا زندہ کو، اور ایک بہت بڑا تنور بنا رکھا تھا، اس میں خطرناک قسم کی آگ جلاتے تھے، اور اس بوری میں بند کیے ہوئے عالم کو، اس مسلمان کو اس تنور میں ڈال دیا جاتا، وہ اسی طرح جل جاتا۔ کیسی خوفناک سزائیں دی گئی ہیں اور کتنی خطرناک قسم کی سزائیں دی گئی ہیں، انگریزوں نے دی ہیں علماء کرام کو، مسلمانوں کو، داڑھی کرتے والے کو، پاجامے والے کو، کہ اس کا تصور بھی آج نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن الحمدللہ قربانیاں چلتی رہی، علماء کرام، میں نے عرض کیا ابھی 100 سال تک تنہا کوئی میدان میں نہیں تھا، تنہا 100 سال تک جہاد کرتا رہا اس ملک کو آزادی دلانے کے لیے۔ تقریباً 100 سال کے بعد جس وقت میں ہمارے بزرگوں میں حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ، جن سے دارالعلوم دیوبند کی شروعات ہوئی، دارالعلوم دیوبند میں چھتا کی مسجد میں ایک انار کا درخت تھا، 150 سال تک تقریباً وہ انار کا درخت رہا اور اس پر انار آتے تھے، ہم نے بھی دیکھا ہے، اب اس کو وہاں سے اکھاڑ دیا گیا۔ اس انار کے درخت کے نیچے سے دارالعلوم دیوبند کی شروعات ہوئی، اور سب سے پہلے طالب علم تھے حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ، ان کا نام تھا محمود، اور ان کے استاد تھے دیوبند کے رہنے والے، اس کا نام بھی تھا محمود، استاد بھی نام محمود، شاگرد کا نام بھی محمود، ملا محمود اور محمود الحسن، ان کے ذریعے سے دارالعلوم دیوبند کی شروعات ہوئی۔ میں عرض کرنا ہے مجھے اصل حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ نے اس کے بعد ریشمی رومال کی تحریک چلائی ہندوستان کو آزادی دلانے کے لیے، اور ریشم کے کپڑوں پر باقاعدہ سلائی کے ذریعے سے خطوط لکھے جاتے تھے، اور ان کو بہت زیادہ چھپا کر اور ان کو افغانستان وغیرہ دوسری جگہ بھیجا جاتا ہندوستان کی آزادی کے لیے، تاکہ ان کو تیار کیا جا سکے اور ان کے ذریعے سے حملہ کروایا جا سکے۔ لیکن اس تحریک کا راز بھی فاش ہو گیا، اور تحریک کا راز ظاہر ہو گیا انگریز کے سامنے، اور انہوں نے حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کو مکہ مکرمہ سے، اس وقت میں مکہ مکرمہ کا جو گورنر تھا، شریف مکہ اس کو کہا جاتا تھا، اس کا نام تھا حسین، وہ انگریزوں کے ساتھ لگ گیا تھا، اور اس نے خلافت عثمانیہ جو اس وقت تھی ترکی میں، اس خلافت سے بغاوت کر دی تھی، انگریزوں کے ساتھ لگ گیا تھا، اور حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کو مکہ مکرمہ سے گرفتار کر لیا تھا، مالٹا کی جیل میں بھیج دیا تھا۔ 3 سال تقریباً مالٹا کی جیل میں رہے
حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھ حکیم نصرت حسین صاحب، مولانا عزیر گل صاحب، حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ تقریباً 3 سال مالٹا کی جیل میں رہے۔ مجھے اس سے قبل یہ بتانا ضروری ہے کہ مجھے جو بات آگے بتانی ہے میں اس کو بتاتا ہوں بعد میں۔ مجھے اس سے قبل یہ بتانا ہے کہ سن 1857 میں ہمارے بزرگوں میں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی عمارت میں حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے بانی ہیں، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ اور بڑے بڑے علماء کرام اور بزرگان دین اس وقت میں انہوں نے شاملی کے میدان میں انگریزوں سے باقاعدہ جنگ لڑی ہے ہندوستان کی آزادی کے لیے 1857 میں، اور اس میں حافظ ضامن شہید رحمت اللہ علیہ شہید ہوئے میدان میں، اور حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ اور بڑے بڑے علماء کرام تھے اس زمانے کے، ان کے خلاف بعد میں جب وہ جہاد اور وہ لڑائی کامیاب نہ ہو سکی انگریزوں کے خلاف، تو گرفتاری کا وارنٹ جاری ہوا۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ انگریزوں سے روپوش ہو کر کے بچ بچا کر کسی طرح سے ہجرت کر کے مکہ مکرمہ چلے گئے، وہیں آپ کی وفات ہوئی، اور جنت المعلا جو وہاں کا مشہور قبرستان ہے مکہ مکرمہ کا، وہاں پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلی زوجہ مطہرہ ہیں، ان کے برابر میں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کا مزار آپ کے وہاں قبر ہے، اور حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ ان کے خلاف بھی گرفتاری کا وارنٹ جاری ہوا۔ تو آپ کو ایک لطیفہ سناتا چلوں، آپ کو انگریز کی طرف سے پولیس پکڑنے کے لیے آئی، آپ چھتا مسجد میں تھے اور آپ سادہ کپڑے پہنتے تھے، ململ کا کرتا ہوتا تھا، ایک لنگی پہنے ہوئے ہوتے تھے، ایک لنگی کندھے پر ہوا کرتی تھی اور وہ لمبی ٹوپی ہوا کرتی تھی، دوبندی ٹوپی وہ اوڑھا کرتے تھے، بالکل ایسے لگتے تھے جیسے گاؤں کا کوئی دیہاتی آدمی ہے، حالانکہ بڑے علامہ تھے، دارالعلوم دیوبند کے بانی تھے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ۔ تو جب آپ کو پکڑنے کے لیے پولیس پہنچتی ہے چھتا مسجد میں، تو آپ سے پوچھا، آپ سے ہی پوچھ رہے ہیں، کیونکہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ جنہوں نے جنگ آزادی لڑی ہے 1857 کی شاملی کے میدان میں، مولانا قاسم وہ تو کوئی بڑے آدمی جبے قبے والے ہوں گے، ان کو اندازہ نہیں تھا کہ یہی مولانا قاسم ہے۔ تو پوچھا کہ مولانا قاسم کہاں ہے؟ تو حضرت جہاں پر کھڑے تھے وہاں سے تھوڑا سا پیچھے کو ہٹ گئے اور اس طرف، اس جگہ جہاں پہلے کھڑے تھے اس طرف اشارہ کر کے فرمایا ابھی ابھی تو یہیں تھے۔ وہ سمجھ نہیں سکا کیا کہہ رہے ہیں، حضرت کا مقصد یہ تھا کہ ابھی تو یہاں کھڑے تھے پیچھے کو ہٹ گئے، مگر وہ نہیں سمجھ سکا، وہ یہ سمجھا کہ تھوڑی دیر پہلے یہاں پر ہوں گے، کہیں چلے گئے۔ چنانچہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ سے پوچھ کر جواب دے کر وہ چلے گئے، اور آپ بعض اپنے مخلصین اور بعض رشتہ داروں کے زبردستی کہنے سے آپ روپوش ہو گئے کہ آپ کہیں کسی مکان میں روپوش ہو جائیے تاکہ پولیس آپ کو پکڑ نہ لے۔ گمان جائیے اپنے ان بزرگوں کے اوپر کہ 3 دن روپوش رہے، 3 دن چھپے رہے کمرے میں، اور اس کے بعد باہر نکل آئے۔ کس نے کہا حضرت ابھی گرفتاری کا وارنٹ ہے آپ کے خلاف، آپ باہر نہ آئیے؟ فرمایا کہ نہیں، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت کے سفر میں غار سور میں 3 دن چھپے رہے، میں اس سنت کو زندہ کرنے کے لیے 3 دن چھپ گیا، اب اس سے زیادہ میں چھپ نہیں سکتا کیونکہ سنت کے خلاف ہو جائے۔ 3 دن چھپے اور اس کے بعد باہر نکل آئے۔ بہرحال میں عرض کر رہا ہوں، ہمارے ان بزرگوں نے زبردست قربانیاں پیش کی ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ جس وقت میں حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ مالٹا کی جیل میں رہے 3 سال تقریباً، وہاں پر انگریزوں نے آپ کو زبردست تکلیفیں پہنچائی۔ ایک صاحب بیان فرماتے ہیں
کہ آپ کی کمر کے اوپر لوہا داغ داغ کر کے گرم کر کر کے لگایا جاتا، آپ کا گوشت بالکل جل گیا تھا کمر کا، اور جب آپ کو غسل دیا گیا تب اس راز کو ظاہر کیا گیا۔ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے، شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ نے ظاہر کیا کہ انگریز لوہا گرم کر کے آپ کی پیٹھ کو داغتا تھا، اور حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کس سے مس نہیں ہوتے تھے اور اپنی اور زیادہ عزم کا اظہار کرتے تھے، بے ہوش ہو جاتے تھے۔ جب ہوش آتا پھر انگریزوں کی دشمنی آپ کے دل میں اس قدر تھی، کسی نے کہا ہے کہ اگر آپ کو کاٹا جاتا تو آپ کے اندر سے انگریز دشمنی کی وجہ سے جو آگ جل رہی تھی تو راکھ نکلتی آپ کے اندر سے، آپ کے خون کے قطرے سے اگر آپ کو ذبح کیا جاتا تو انگریز دشمنی کی بو آتی، یہ کسی نے کہا۔ بہرحال حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ جب مالٹا کی جیل سے واپس آئے، آپ کو رہائی مل گئی وہاں سے، اور بمبئی کے ساحل پر آپ اترے ہیں۔ اس وقت میں بمبئی کا جو سمندر کا کنارہ ہے وہ استعمال ہوا کرتا تھا، آپ کو بھی معلوم ہے، جو جانتے بوجھتے ہیں، حج کے لیے بھی لوگ وہیں سے جایا کرتے تھے، جہاز چلتے تھے۔ تو حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ، حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ اور دیگر جو ہمارے بزرگان دین تھے وہ وہاں پر اترے پانی کے جہاز سے، وہاں پر آپ کا استقبال کیا گیا۔ استقبال کرنے والوں میں کچھ غیر مسلم لیڈران بھی تھے، ان میں مسٹر موہن داس کرم چند گاندھی جو نوجوان تھے اس وقت میں اور انگلستان سے بیرسٹری کی ڈگری پاس کر کے آئے تھے وکالت کی، وہ بھی ان کا استقبال کرنے والوں میں موجود تھی۔ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ واپس تشریف لے آئے دیوبند، اور آپ کی غیر موجودگی میں آپ کے پیچھے جمعیت علماء ہند کی بنیاد رکھی گئی تھی ہندوستان کی آزادی کے لیے، ایک بہت بڑا مجمع علماء کرام کا، اور انہوں نے جمعیت علماء ہند بنائی تاکہ ہندوستان کی آزادی میں جمعیت کام کر سکے اور قربانی دے سکے۔ یہ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ جس کی شروعات کر کے گئے تھے تقریباً جمعیت الانصار کے نام سے، وہی 19 نومبر 1919 میں جمعیت علماء ہند کے نام سے اس کی بنیاد رکھی گئی۔ بہرحال حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ واپس تشریف لائے، پروگرام ہوا، جلسہ ہوا اور جگہ جگہ استقبال ہوا حضرت کا۔ اس کے بعد علماء کرام کی ایک میٹنگ رکھی گئی اور اس میں حضرت نے بات فرمائی کہ میں نے جیل کی کوٹھریوں میں یہ اپنے دل میں یہ بات میرے دل میں آئی ہے کہ جب تک ہم اپنے برادران وطن ہندوستان کے جو ہمارے دوسرے ہمارے پڑوسی ہیں، غیر مسلم بھائی ہیں، جب تک ہم ان کو اس جہاد آزادی میں اپنے ساتھ نہیں لگاتے اس وقت تک ہندوستان آزاد نہیں ہوتا۔ یہ میرے ذہن میں بات آئی ہے، حضرت نے فرمایا۔ چنانچہ تقریباً 100 سالوں کے بعد تب غیر مسلم اپنے برادران وطن کو اس جہاد آزادی میں ساتھ لگایا گیا، اور پھر مہاتما گاندھی ان کا لقب دیا گیا۔ مسٹر موہن داس کرم چند گاندھی کو لقب دینے والے جمعیت علماء ہند کے ایک اجلاس میں حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے حکم سے مولانا عبد الباری فرنگی محلی تھے، جنہوں نے آپ کو مسٹر موہن داس کرم چند گاندھی کو ایک شال اڑھایا اور یہ کہا کہ آج سے آپ مہاتما گاندھی ہیں۔ یہ مہاتما گاندھی کا لقب جمعیت علماء ہند کے پروگرام میں حضرت مولانا عبد الباری فرنگی محلی نے دیا حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے کہنے سے، اور یہ کہا کہ جہاد آزادی کے لیڈر آج سے آپ لیڈر بنانے والی جمعیت علماء ہند ہے۔ اس کے بعد یہ مشورہ ہوا کہ ان کے دورے کرائے جائے پورے ملک میں، دوروں پر پیسہ خرچ ہوگا، پیسہ کہاں سے آئے گا؟ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جمعیت علماء ہند پیسہ خرچ کرے گی ان کے دوروں پر۔ چنانچہ مہاتما گاندھی کو لیڈر بنانے والی جمعیت علماء ہند، ان کو شال اڑھایا جمعیت علماء ہند نے، آزادی کا لیڈر بنایا جمعیت علماء ہند نے، مہاتما گاندھی کا لقب دیا جمعیت علماء ہند نے حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے، اور ان کو آزادی کا لیڈر بنایا حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے، اور ان کے دوروں پر پیسہ خرچ کیا جمعیت علماء ہند۔ ان کا تعارف ہوا اور پھر ان کو آزادی کا لیڈر بنایا گیا، اور ان کی لیڈری میں
پھر مسلمانوں نے اور غیر مسلم بھائیوں نے سب نے مل کر آزادی کی لڑائی لڑی. بہرحال ایک لمبی قربانیوں کی داستان ہے. اور اس کے بعد 14-15 اگست کی درمیانی رات میں، شاید ہمارے بہت سے بھائیوں کو معلوم نہ ہو، نوجوان ساتھیوں کو، بچوں کو، بچیوں کو، کہ 14 اور 15 اگست کی درمیانی رات میں انگریز اس ہندوستان سے باہر قدم رکھا 12:01 پر. آپ کو معلوم ہے کہ 12 بجنے کے بعد تاریخ بدل جاتی ہے. تو 14 اور 15 اگست کے درمیان میں 12:01 پر باہر قدم رکھا انگریزوں نے. گویا 15 اگست شروع ہو چکی تھی 12:01 پر. اسی لیے 15 اگست کو اس ملک کی آزادی کا دن قرار دیا گیا، جس کو سوتنترتا دیوس کہا جاتا ہے، اور اس کو یوم آزادی کہتے ہیں. یہ آج کا دن یوم آزادی نہیں ہے. یوم آزادی ہے 15 اگست. اور 15 اگست اس طرح سے ہے کہ 12:01 پر انگریز اس ملک کو چھوڑ کر کے باہر نکلے. وہ 12:01 اس وقت ہو رہے تھے. بہرحال 15 اگست یوم آزادی ہے. اور پھر اس کے بعد 15 اگست کو جب ہندوستان آزاد ہو گیا تو اس ملک میں کون سے قوانین نافذ ہوں؟ تو 29 اگست کو تقریباً 14-15 دن کے بعد 29 اگست 1947 میں 7 آدمیوں پر مشتمل، جس کے صدر تھے ڈاکٹر راؤ امبیڈکر، بھیم امبیڈکر. آپ کو معلوم ہے، سب جانتے ہیں ان کے نام کو. ان کی صدارت میں ایک کمیٹی بنائی گئی یہاں کے دستور کو مرتب کرنے کے لیے. انہوں نے تقریباً 3 سال کا عرصہ لگایا اس پورے دستور کو مرتب کرنے میں. اور 4 مئی 1948 میں 1 سال کے بعد انہوں نے جو مسودہ بنایا تھا قوانین کا، دستور کا، وہ مجلس میں پیش کیا گیا. اس پر بحث ہوئی. بحث کرنے کے بعد 26 نومبر 1950 میں 26 نومبر 1949 میں 26 نومبر 1949 میں ایک اجلاس ہوا اور اس اجلاس میں اس دستور کو پاس کیا گیا. سب نے اس کے اوپر دستخط کیے، لیکن ہمارے بزرگوں میں ایک تھے حضرت مولانا حسرت موہانی رحمت اللہ علیہ، مجاہد آزادی تھے. انہوں نے دستخط نہیں کیے اور یہ کہا کہ یہ تو وہی برطانوی قانون ہے، اسی میں ذرا سی رد و بدل کر کے تم نے اس قانون کو مرتب کر دیا ہے، میں اس کے اوپر دستخط نہیں کروں. بہرحال 24 جنوری 1950 میں پھر ایک پروگرام ہوا اور اس کو باقاعدہ منظور کر لیا گیا، اس قانون کو جس پر تمام وہ 7 آدمیوں نے دستخط کیے تھے. ایک بڑا اجلاس ہوا اور اس میں اس کو منظور کیا گیا 24 جنوری 1950 میں، اور 26 جنوری 1950 میں اس کو لاگو کر دیا. آج وہی 26 جنوری ہے جس کو ہم منا رہے ہیں. میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ اس کو انگلش میں کہا جاتا ہے ریپبلکن ڈے، اردو میں کہا جاتا ہے یوم جمہوریہ، اور ہندی میں کہا جاتا ہے گنتنتر دیوس. تو یہ آج کا دن 26 جنوری وہ ہے 1950 کہ اس میں ہمارے جمہوری قوانین جو سیکولر قانون ہے، جس میں تمام ذات پات اور برادریوں کو، تمام غیر مسلموں میں، نان مسلموں میں جتنی برادریاں ہیں ان تمام کو، اور مسلمانوں میں بھی جس قدر لوگ ہیں ان سب کو برابر کا حق حاصل ہے اپنے مذہب پر عمل کرنے کا. ان کو آزادی حاصل ہے ہر اعتبار سے اپنے ادارے قائم کرنے کا، اپنی پسند کی تعلیم حاصل کرنے کا، ہر طرح کا ان کو حق حاصل. لیکن آپ حضرات کو معلوم ہے کہ چند سالوں سے بدقسمتی سے اس ملک پر جیسے منحوس سایہ پڑا تھا انگریزوں کا، اس طرح سے بعض چند سالوں سے منحوس سایہ پڑا ہے بعض فرقہ پرست لوگوں کا، اور انہوں نے وہ آہستہ آہستہ آزادی کو چھینتے جا رہے ہیں اور اس ملک کے اوپر گویا کہ اپنا تسلط جمانا چاہتے ہیں، سیکولر قانون کو ختم کرنا چاہتے ہیں. انشاءاللہ تعالی ہم پرعزم ہیں، صرف مسلمان نہیں بلکہ اس ملک کی بڑی اکثریت، نان مسلموں میں بھی بڑی اکثریت پرعزم ہے کہ انشاءاللہ تعالی اس سیکولر دستور کو اس ملک میں نافذ رکھنا ہے، دوسرے کسی قانون کو یہاں پر نافذ نہیں ہونے دینا انشاءاللہ تعالی. بہرحال یہ آج کا دن صرف یوم جمہوریہ نہیں ہے،
بلکہ یوم احتساب ہے. سب کو اس پر غور کرنا چاہیے. یہاں ہندوستان میں سب کو امن و امان کے ساتھ برابری کا حق حاصل ہے، مساوات ہے، آزادی ہے ہر اعتبار سے، سیکولر قانون کی روح سے. تو آج کا دن یوم جمہوریہ نہیں بلکہ یوم احتساب بھی ہے. ہر ایک ملک کے باشندے کو یہ سوچنا ہے کہ یہاں اس ملک میں کس کس کو اور کس طرح سے آزادی حاصل ہے، کس طرح پر یہاں ہم لوگ کس طرح سے آزاد رہ سکتے ہیں، کس طرح سے ہم کو اعمال اپنانے چاہیے. میرے بھائیوں اور بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، صرف بول لینے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے اچھی طرح سے کہ جتنے بھی واقعات پیش آ رہے ہیں ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے، ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے. ہمیں اپنے اعمال کو بھی صحیح کرنا پڑے گا، ہمیں اپنے کردار کو بھی صحیح کرنا پڑے گا، ہمیں گندگیوں سے دور رہنا پڑے گا، ہمیں فحاشی سے دور رہنا پڑے گا، ہمیں بے حیائی سے دور رہنا پڑے گا، اپنا تعلق اللہ سے جوڑنا پڑے گا. آج بدقسمتی سے ہمارا حال یہ ہے، جو وقت گزر رہا ہے ہمارے بوڑھے، ہمارے نوجوان، ہمارے ابھرتے نوجوان بچے، ہمارے بڑے نوجوان وہ اللہ سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اتنا ہی اللہ سے دور ہوتے جا رہے ہیں. میرے بھائی اور بزرگوں، جب تک اللہ کو راضی نہیں کیا جائے گا اس وقت تک ظاہر ہے کہ حقیقی آزادی انسان کو اس وقت حاصل ہوتی ہے جو اللہ راضی ہو. اگر اللہ راضی نہ ہو، اللہ ناراض ہو، آدمی کہنے کو آزاد ہے مگر حقیقت میں آزاد نہیں. حقیقت میں اسے خوشی اس وقت حاصل ہوگی، ایک غلام کی خوشی اس میں ہے کہ اس کا آقا اس سے خوش ہو جائے. اگر اس کا آقا اس سے ناراض ہے تو پھر حقیقی خوشی اسے حاصل نہیں ہو سکتی. آپ جانتے ہیں ماں باپ اگر کسی اولاد سے ناراض ہو تو اولاد کے لیے وہ حقیقی خوشی نہیں ہے. حقیقی خوشی اسے اس وقت حاصل ہوگی جب اس کے باپ، اس کی ماں اس سے راضی ہو، اس کے بڑے اس سے راضی ہو. اسی طرح سے غلام کی خوشی اس میں ہے اس کا آقا اس سے راضی ہو. ہماری خوشی اس میں ہے، ہمیں حقیقی آزادی اس وقت حاصل ہوگی جب ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو. اور یہ اسی وقت صحیح ہو سکتا ہے جب ہم بے حیائیوں سے دور رہیں، ہم گندگیوں سے دور رہیں، ہم پنج وقتہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں، ہم دوسرے گناہوں سے دور رہیں اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے بن جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آپ حضرات کو بھی توفیق نصیب فرمائیں. آپ یہ عہد کریں، آج ہمارے نوجوان خاص طور پر یہ عہد کریں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم گناہوں سے دور رہ کر اپنے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائیں. میں بھی آپ کے درمیان سب سے بڑا گنہگار بندہ ہوں. میں بھی اس بات کی کوشش کروں، آپ بھی اس بات کی کوشش کریں کہ ہمارا آقا ہم سے راضی ہو جائے، ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.